صفحہ نمبر 74. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کفار اور مشرکین منافقین ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اور حرکتیں ہوتی تھیں، بعض مرتبہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے تکلیف کا احساس ہوتا، اور یہ دو بنیادوں پر تھی یہ تکلیف. ایک یہ ہے کہ یہ دین حق کے خلاف سازشیں کرتے، پیغمبر اسلام سے دشمنی کرتے اور دنیا میں اسلام کے پھیلنے کے سلسلے میں رکاوٹ بنے ہوئے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام کو قبول نہ کر کے اپنی آخرت خود خراب کر رہے ہیں. تو انسانیت کی جو شفقت اور محبت اور انسانوں کی جو ہمدردی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں تھی، تو آپ کو اس سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ دین حق کو قبول نہیں کر رہے، ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن بننے والے. جیسا کہ ان لوگوں نے ایک سازش کے تحت جنگ احد سے پہلے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اپنے پاؤں بڑھنے سے روک لیے، اور 300 کے قریب منافق شروع میں ساتھ تھے، بعد میں یہ رک گئے اور واپس آ گئے. اس سے بظاہر مسلمانوں کو ایک بڑا جھٹکا لگا، اور کچھ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے تھے جن کے دل میں اس کی وجہ سے تشویش بھی پیدا ہوئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے کفر میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی وجہ سے آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ کفر کی طرف بھاگے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف دشمنیاں کرتے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشانی تب تھی کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے دین اسلام پھیلنے سے رک جاتا، یا مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو کوئی نقصان ہوتا. جب ان کی کسی حرکت سے کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بدر کے میدان میں، احد میں، ایسے ہی خندق میں، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ مکرمہ کے دوران حضرات صحابہ کے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتیاں کی، وقتی طور پہ نقصان یا تکلیف ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس نقصان کی وجہ سے بڑھنے سے رکے نہیں اور اسلام پھیلنے سے رکا نہیں، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا،
وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتے، اللہ کو تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کا اور پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور دین کو اور پیغمبر کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ تو اصل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دین اسلام کو یا مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تکلیف پہنچانا براہ راست کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ جیسے حدیث میں ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچائے اللہ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ ایک حدیث میں ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت، تو رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ ایک حدیث میں ہے جس نے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، اور جس نے مجھے پہنچائی اللہ کو پہنچائی۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دی اور اس کے عذاب کا حقدار ہوا یہ شخص۔ تو گھبرائیں نہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا یعنی اللہ کے دین کا اور اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ صحابہ کا کچھ بگاڑ سکتے۔ دوسری وجہ پریشانی کی یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا، دکھ تھا۔ تو اس کا جواب دیا ایسا تو ہوگا، آپ اس پر دکھ نہ کریں، یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، یہ تو اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں۔ جب یہ خدائی فیصلہ ہے تو آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ان کا حصہ لہم عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب ہے۔ ویسے بھی آخرت کا عذاب بڑا ہے، لیکن عذاب کے ساتھ لفظ عظیم کہہ کے اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا تو ہے مگر تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، تو دھیان رکھو ہلکا مت سمجھو، میں خود اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ہلکا نہیں، وہ بہت بڑا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے نا کسی علاج میں، مثلا آپریشن کرتے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو ڈاکٹر اگر پہلے سے کہہ دے اس کو کہ آپریشن ہے لیکن بہت خطرناک ہے تو اثر کچھ اور ہوگا، اور اگر بڑی تکلیف کے وقت ڈاکٹر اس کو کہتا ہے مریض کو کہ آپریشن ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے تو ہلکا سا ہے، تو وہ ہلکا نہیں ہوگا، رہے گا تو وہ اتنا ہی، لیکن مریض کے اوپر اس کا اثر کم رہے گا۔ اسی طریقے سے آخرت کا عذاب اپنی جگہ بڑا ہے، وہ بڑا ہی رہے گا، لیکن چونکہ بے دینی اور بے یقینی کی وجہ سے اس پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ہلکا کھیل کھلونا سمجھتے ہیں، اس لیے بتلایا گیا ہلکا نہ سمجھو۔ اس عذاب کا دینے والا خود اعلان کرتا ہے عذاب ہلکا نہیں ہے، عظیم، بڑا بھاری ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا، یہی مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ ہی کی خصوصیت نہیں، انہی کا خاص حال نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین اشتروا الکفر، قیامت تک جو بھی یہ سودے بازی کرے گا کہ دین چھوڑے بے دینی اور بددینی لے، ایمان چھوڑے کفر اختیار کرے، رسول کی اطاعت چھوڑ دے اس کی جگہ نافرمانی کرے، قرآن کو چھوڑ دے اس کی جگہ اپنا من مانا ماحول رسم و رواج اس کی پابندی کرے، لن یضر اللہ شیئا، یہ وہ گھاٹے والے لوگ ہیں جو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا نقصان پہنچا حاصل کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ انسانی ذہن یہ ہے کہ جو جتنا کس کے قریب ہوگا اتنا اس کی طرف سے راحت ملے گی، جو جتنا دور ہوگا اتنے ہی حالات کا شکار ہوگا۔ تو کافر اللہ سے دور ہے اور مومن اللہ کے قریب ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مومن راحت میں اور کافر مصیبت میں رہے، لیکن یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا کافر اتنا بڑا عیش اور مستی میں، اور جو جتنا بڑا ولی متقی پرہیزگار دیندار اتنے مسائل اور حالات کا شکار۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب دیا، لا يحسبن الذين كفروا، کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں
ایسا خیال نہ رکھیں انما نملی لہم کہ ہم جو ان کو چھوٹ دے رہے ہیں اور ایک دم پکڑتے نہیں اور مہلت دے رہے ہیں اور ان کے حوالے دولت، سرمایہ، اقتدار، حکومتیں کی ہیں، خیر لانفسہم یہ ان کے لیے کچھ بھلا ہے، اس میں ان کا کوئی فائدہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں۔ انما نملی لہم ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں اور دنیا کے عیش و آرام دے رہے ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ اس عیش و آرام میں مست ہو کر بہت زیادہ گناہ کریں۔ جب بہت زیادہ گناہ کر لیں گے لیزدادوا اثما ڈھیر جمع کر لیں گے گناہ کا، لہم عذاب مہین ایک دم پکڑا جائے گا اور ایسا ذلیل کیا جائے گا عذاب میں کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا کی یہ عزت جو ان کو نظر آ رہی ہے بے دینی کے ساتھ، یہ اصل میں ذلت ہے، اور ایمان والوں کو جو تکلیف مل رہی ہے وہ اس کا جواب ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ رہا ایمان والوں کا مسئلہ تو ایمان والوں تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم کو ما کان اللہ نہیں ہے اللہ ایسا لیذر المؤمنین کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ اسی حالت میں جس میں تم اب ہو، جس مصیبت اور تنگی تکلیف میں تم اس وقت مبتلا ہو، تم کو اللہ اسی تنگی تکلیف اور مصیبت میں رکھے گا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ وقتی چیز ہے۔ کیوں ہے پھر ایسا؟ تو اللہ فرماتے اس میں ایک حکمت اور مصلحت ہے، وہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ یہ ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، اس طرح مصیبت میں ایمان والوں کو اپنوں کو مبتلا کر کے اور عیش و عشرت میں دوسروں کو ڈال کے یہ فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنا کون ہے، پرایا کون، خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ طیب کہتے ہیں پاک کو، خبیث میں نے ناپاک۔ طیب سے مراد جنتی، خبیث میں نے جہنمی۔ اللہ جنتی اور جہنمیوں کو کھولنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب حالات آئیں گے تو جمے گا وہی جس کا یقین مضبوط ہو، جس کا یقین ہی نہیں ہے وہ جمے گا نہیں، تو پتہ چل جائے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اس پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے اعلان کروا دیتا ہے یہ کافر ہیں، یہ مومن ہیں، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی فرشتہ اگر اعلان کر دیا کرتا ہر دور میں کہ فلاں فلاں جو ہے یہ منافق ہے اور فلاں فلاں یہ مخلص مومن ہے، یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، تو یہ پریشانی جو مسلمانوں کو اٹھانی پڑتی ہے اس سے بچ جاتے۔ یہی مقصد ہے نا کہ پتہ چلے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، نافرمان کون ہے، فرما بردار کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ تو اس کے لیے تو اللہ بڑی قدرت والے ہیں، کسی اور ذریعے سے یہ خبر دلا دیتے تاکہ مسلمان دنیا کی پریشانی سے بچ جاتے، ہم یہاں بھی تھوڑی راحت اور عیش میں ہے نا سوال۔ اس کے لیے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کافروں کو عیش اور راحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب دیا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، تم کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا۔ وہ تم کو غیب کی خبر کیوں دے؟ دنیا میں اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، پھر غیب کیا رہا؟ ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، ہاں غیب کی کچھ خبریں اپنے رسولوں میں سے کسی کو پسند کر کے دے دیتا ہے۔ بعض انبیاء کو کچھ حالات بتا دیے۔ انبیاء کے پاس جو علم ہوتا ہے نا غیب کا، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک علم ہے جو ہر نبی کے پاس ہے، آخرت، توحید، رسالت، جنت جہنم، ما بعد الموت، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا علم تو ہر نبی کے پاس ہے۔ لیکن اس نبی کے بعد اب آگے آنے والے حالات کیا ہوں گے یہ ہر نبی کے پاس نہیں ہے۔ یہ علم تو پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ کچھ حالات کچھ نبیوں کو بدلا دیے گئے، جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ حالات بتا دیے گئے۔ لیکن قیامت سے پہلے کیا کیا حالات آئیں گے یہ کسی نبی نے نہیں بتلا، یہ ہمارے نبی پاک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے کھول تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات جن کا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح کے حالات اپنے رسولوں میں سے کسی پر کھولتے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اور نقطہ بھی ہے اس میں، اگر اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے یہ بات کھول دیتے کہ فلاں کافر ہے، فلاں مومن ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے، تو مسلمان اعلان کرتا کھڑے ہو کے کہ اس گاؤں کے اندر فلاں فلاں آدمی جہنم میں جائے گا اور فلاں فلاں جنت میں جائے گا۔ وہ کافر آ کر کہتے ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے قرآن، کہتے ہم قرآن ہی نہیں مانتے، تو انکار کر سکتے تھے کہ نہیں؟ تو لوگوں میں شک و شبہ ہوتا۔ اب جب حالات میں مبتلا کیا تو انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ ابھی تک کہتے تھے ہم ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جنگ احد کے وقت جو 300 پیچھے ہٹ گئے، اب کس منہ سے کہیں گے کہ ہم مومن ہیں؟
اب منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہے، اب ان کا کفر کھل گیا ایسا کہ اب وہ اپنے کفر کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا ایمان والو فآمنوا باللہ ورسولہ، تم کو تو بس یہ چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم پکے ایمان پر رہے اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تم کو اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا۔ کیا اجر ملے گا وہ بتایا نہیں، بڑا، اتنا بڑا کہ تم اس کو دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے قیامت کے عذاب کو عذاب عظیم کہا گیا، عذاب عظیم کا مطلب ہے اتنا بڑا ہے کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے ہی ایمان والوں کو آخرت میں جو اجر ملے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ تسلی کا مضمون تھا ان آیات میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، اور یہ دو چیزیں بیان کی گئیں کہ ایک، اگر کافر رکاوٹ بنتا ہے تو پریشان نہ ہوں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلا وجہ کی کوشش کر رہا ہے، جیسے اس وقت ساری دنیا میں اور بالخصوص اس ملک میں ہو رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، جیسے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور مختلف انداز اور مختلف حربے اور مختلف طریقے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان گھبرا جائیں، ڈر جائیں اور اسلام سے پھر جائیں، جو یہ ہمیشہ سے رہی ہے صورتحال۔ تو کیا وہ ایسا کر کے اسلام کو پھیلنے سے روک دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، ظلم و ستم کریں گے، لیکن اس ظلم و ستم کا ایک مقصد ہے، وہ ہے اسلام کو روکنا۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ پاک پوری امت مسلموں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ کو جو کہ کسی کی ضرورت نہیں، لالچ میں آ کر یا کسی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کوئی دین اسلام چھوڑ دے، تو کیا پھر بھی حکومت اس سے ظلم کرے گی؟ نہیں۔ جو اس وقت کافر بن جائے گا، ہندو بن جائے، اس کو پناہ ملے گی۔ تو جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، حالات، وہ کس وجہ سے ہیں؟ اسلام کی وجہ سے۔ تو جو ان کا اصل مقصد ہے نا اسلام سے روکنا، اسلام کو پھیلنے سے روکنا، وہ تو کتنی بھی محنت کر رہے ہیں، اس کو تو روک نہیں سکتے، لہٰذا ان کی ساری جدوجہد اور محنت ناکام۔ اسی طرح ان کفار و مشرکین کی بھی ناکام ہوئی، تو پریشانی کی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیاوی حالات تمہارے لیے ناگوار ہوں، خراب ہوں، اور ان کے لیے حالات ٹھیک ہوں، جیسے اس ملک میں اس وقت مسلمانوں کے لیے حالات اتنے خراب ہیں کہ روئے زمین میں اس وقت کہیں مسلمانوں کے لیے اتنے حالات خراب ہیں جتنے اس ملک میں، اس وقت ہندوستان میں۔ تو اگر ایسے حالات ہو جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کے پیارے نہیں ہو، تم پیارے ہو، اسی لیے تمہارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے حالات لا کر تم میں سے جو کھوٹے لوگ ہیں نا، وسیم رضوی جیسے، ان کو الگ نکال دیا جائے گا۔ جو اس طرح کی ذہنیت کے لوگ وہ چھٹ جائیں گے۔ بی جے پی کی حکومت نہ آتی، یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، تو کیا وسیم رضوی کسی کورٹ میں جا کر کہتا کہ قرآن کی آیتیں نکال دو؟ اس سے پہلے بھی تو یہ تھا نا، اس کی تو بڑی عمر ہے نا، 50-55 سال کا ہے، تو یہ ذہنیت تو پہلے سے تھی۔ جس نے پہلے، آج سے پہلے کانگریس حکومت میں کیوں نہیں ایک آواز اٹھائی؟ یہ حالات آئے نا، ان حالات میں کھل گیا، یہ اس کا چھپا ہوا نفاق سامنے آ گیا، اور اس نے پناہ جہاں دیکھی انہی کی بولی بولی۔ ورنہ ایسے حالات نہ آتے تو ہم اس کو تو سید سمجھتے تھے، حضور کی آل میں سمجھتے، دھوکہ کھا جاتے۔ اب معلوم ہوا کہ آل رسول کا نام لے کر یہ تو بالکل وہ اپنے اندر ابو جہل اور ابو لہب کا مادہ اور خمیر لیے ہوئے۔ تو اس طرح کے حالات سے ایمان والوں کو اور چمکایا جاتا ہے اور منافقوں کو رسوا کیا جاتا ہے۔ بس ایک ہی راستہ ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین رکھو کہ کامیابی اور نجات یقین اور ایمان پر ہے، دین پر ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں تم کی کامیابی نہیں دے، کامیابی تو ملے گی ضرور، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے، یعنی یاد رکھنا کہ اس ملک کے اندر اسلامی حکومت آئے گی، اس میں تو کوئی شک، صرف اتنا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں ہم دیکھیں گے یا ہماری اگلی نسل دیکھے گی۔ یہ کہنا کہ پتہ نہیں کامیابی ہوگی یا نہیں، یہ غلط ہے۔ کامیابی کا ہونا طے، کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ البتہ ہم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں، اگر ہم نہ رہے تو بھی کوئی نقصان نہیں، فلکم اجر عظیم، تو آخرت میں تم کو بڑا اجر ملے گا، کیونکہ جو اسلامی بہار آئے گی، اس پودے کے لہلہانے میں جو خون لگا ہے وہ تمہارا لگا ہے۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اصل میں ان کے اندر دنیا کی محبت، لالچ اتنا زیادہ ہوتا ہے
کہ دنیا کمانے کے لیے حد درجہ کے بخیل ہوتے ہیں. یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی ہم سے آگے جائے دنیا میں. اس بخل کی وجہ سے اپنا سرمایہ جس کے لیے یہ سب قربانیاں دے رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اس سرمایہ سے خود بھی یہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے دنیا داروں کو اس ذلت میں مبتلا کرتے ہیں کہ دنیا کا سرمایہ انسان اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ عیش و آرام سے زندگی گزارے، لیکن یہ جو کماتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر لگا نہیں سکتے. یہ صرف جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. ڈر ہے کہ اگر لگائیں گے تو کم ہو جائے، خرچ ہو جائے. تو یہ تو کما کر بھی ایسے ہی. تو بخیل اور بخل کی مذمت بیان کی گئی. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخیل لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ اللہ نے ان کو جو اپنے پاس سے ایک خاص روزی کا حصہ دیا ہے، وہ خیر لہم، یہ ان کے لیے کچھ بھلی بات ہے. اس دولت کو، اس سرمایہ کو، اقتدار کو یہ بخیل لوگ اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، اس پر خوش نہ ہوں، بلکہ یہ جتنا آ رہا ہے نا، ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے برائی ہی برائی ہے. کیوں ہے برائی؟ اس لیے کہ دنیا میں جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا کوئی ہدف ہو، مثلا ملازمت، اسی طریقے سے اقتدار، اس طریقے سے دولت، ایسے شہرت، اور پھر وہ موت سے پہلے مطمئن ہو جائے کہ میں اتنا بڑا مشہور انسان ہوں کہ دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں، میں اتنا بڑا سرمایہ دار ہوں کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بلکہ دنیا میں جو سب سے مالدار لوگ ہیں نا، ان کی سالانہ فہرست جو نکلتی ہے کہ اس وقت 100 آدمی دنیا میں سب سے بڑا مالدار ہیں، اس میں جو پہلے نمبر کا مالدار ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ ہے، وہ خوش نہیں ہے. وہ ان 99 آدمیوں کو دیکھ کر پریشان ہے کہ ان کا سرمایہ میرے پاس کب آئے گا. میں اکیلا رہنا چاہیے، میرے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہ ہو. تو ایک ملک کا وزیر اعظم اس پر تو خوش ہے کہ میں کیا بن گیا، لیکن وہ دوسرے ملک کو وزیر اعظم دیکھ کر پریشان ہے کہ یہ کیوں وزیر اعظم ہے، اس کا ملک میرے حدود اختیار میں کیوں نہیں. دوسرا مل جائے گا تو تیسرا، تیسرا ملے گا تو چوتھا، اور ساری دنیا تو کسی کو ملنی نہیں. اس لیے کبھی بھی ان کی ہرس ختم ہونے والی نہیں. یہ تو دنیا میں ایک عذاب ہے اس پر. اور آخرت میں یہ عذاب ہے کہ چونکہ انہوں نے بخل کیا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کی یہ دولت قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ اور آگ کی شکل میں ان کے گلے میں ایسے ڈال دی جائے گی جیسے کسی قیدی کے گلے میں توق اور زنجیر ڈال دی جاتی. وہاں ذلت و رسوائی ہوگی. کیوں ہوگا ایسا؟ اس لیے کہ یہ کائنات اور اس کائنات کا سارا سرمایہ اور اس میں جو کچھ دفینے خزینے ہیں اور جو دولت اور اقتدار ہے، یہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. للہ میراث السماوات والارض، اس کا وارث اللہ ہے. زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی. جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کا چھوڑا ہوا مال کیا کہلاتا ہے؟ میراث. اور پیچھے رہنے والا اس کا مالک. تو ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا نا، یہ سرمایہ موجود ہوگا جو منتقل ہو رہا ہے، لیکن انسان سارے موجود نہیں ہوں گے. اس وقت کون مالک ہوگا؟ تو اصلی وارث کون ہے؟ تو پھر کس پہ خوش ہو رہے ہیں؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے، لہٰذا وہ اس کی سزا دے گا. ان آیات میں بخل کا لفظ آیا ہے تو بخل سمجھ لینا چاہیے. بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل دو طرح کا ہے. جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ واجب بھی ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی، عشر وغیرہ ذالک. یہ تو حقوق واجبہ شرعیہ ہیں، ان کا تو مطالبہ شریعت نے کیا ہے. ان جگہوں پر خرچ نہ کرنا یا پورا خرچ نہ کرنا، تھوڑا سا دے کر روک لینا، یہ بخل ہے جو بخل حرام ہے. اور ایسا بخیل جہنم میں جائے گا. اسی کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن ان کو ان کا سرمایہ ان کے گلے میں توق بنا کر جہنم کی آگ اور وہاں کے اژدہے اور سانپ کی صورت میں ڈالا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جو حقوق شرعیہ واجبہ یا تو ادا ہی نہیں کرتا یا کٹوتی کرتا ہے، پورا نہیں دیتا. نمبر 2، ایک آدمی یہ حقوق تو ادا کر رہا ہے لیکن ایک اور بخل کر رہا ہے. وہ بخل کیا ہے؟ کوئی سائل آ گیا تھا مانگنے کے لیے، اس کو نہیں دیا. اسی طریقے سے کئی مسجد بن رہی تھی، پیسہ ہے، چندہ ہو رہا تھا، دیا نہیں. کسی مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا، وہاں نہیں دیا. کسی نے اپیل کی تھی اپنی مدد کے لیے، وہاں نہیں دیا. تو یہ بھی بخل ہے اور یہ بھی ناجائز ہے.
لیکن یہ جو سزا ہے یہ سزا اس پر نہیں ہے، یہ سزا اس پر دوسری سزا ہے۔ اس پر کیا سزا ہے کہ جس مصیبت میں مبتلا دیکھ کر دوسرے کی طاقت ہونے کے باوجود اس نے مدد نہیں کی، موت سے پہلے اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، تو دنیا میں ہی اس کا بدلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں جس لالچ کی وجہ سے، مال کی حرص کی وجہ سے یہ خیرات کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، یہ سرمایہ اس نے جمع کیا ہے، یہ اس کی آنکھوں کے سامنے، یہ اس کے بعد اس کی چاہت کے خلاف خرچ ہوگا، اس کی اولاد اس کو ضائع کر دے گی، یا خود ہی یہ کسی ایسی مصیبت میں پھنسے گا کہ جس کو دبا دبا کے چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے نا، یا تو یہ ہسپتالوں کی نظر ہو جائے گا، یا عدالتوں کی نظر ہوگا، یا چوری چکاری میں گم ہو جائے گا، یا کسی اور جگہ نقصان ہوگا، اس کا دنیا ہی میں ایمان والے کے ساتھ معاملہ برابر سرابر ہو جاتا ہے۔ تو جہاں شریعت نے کوئی بڑی سزا آخرت کی سنائی ہے نا، تو اس میں وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ اس کی کتنی شکلیں ہیں، کون سی شکل پر یہ سزا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ و صدقات واجبہ وغیرہ، یا ایسے ہی شریعت کے وہ تمام کام جن میں مطالبہ ہے شریعت کا کہ یہاں لازمی طور پہ خرچ کرنا ہے، اور اس کی کوئی حد مقرر کر رکھی ہے شریعت نے، وہ حد پوری نہ کرنا اور اس سے روکنا، یہ بخل حرام ہے، اور یہاں اسی کی مذمت آئی۔ ترجمہ دیکھ لیں، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، ہرگز آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر میں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، یعنی کفر ہی کی غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں اور واپس آنے کو تیار نہیں، اور سازشیں کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کا، انہیں اللہ کے دین کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اور اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں کچھ حصہ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں رکھنا چاہتا؟ اس لیے کہ یہ تو ایسا خدا کو ناراض کر چکے ہیں اور ہدایت کا دروازہ اپنے لیے ایسے بند کر چکے ہیں کہ اب ہے ہی نہیں کوئی گنجائش کے دروازے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا، جو لوگ سودے بازی کرتے ہیں کفر اور ایمان کی کہ کفر خریدتے ہیں ایمان کے بدلے، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتے، اللہ کا نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہی کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ ہرگز ایسا نہ سوچیں، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم جو ان کو چھوٹ دے رہے ہیں یہ ان کے لیے کچھ خیر کی چیز ہے، اس میں کوئی اچھائی ہے۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ بڑھتے جائیں گناہ میں۔ تو اللہ چاہتا ہے وہ گناہ میں بڑھے، قرآن میں تو یہ آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اس لیے چھوٹ دیتے ہیں کہ تاکہ اور گناہ کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر فطرت کا نور ہے۔ کیا ہے؟ آپ اس کو ایسے سمجھیں، شمع جلتی ہے نا، تو ایک شمع ہے جو مثلا 1 فٹ کی ہے، اس کو آپ نے دیا سلائی سے، ماچس سے جلایا، تو وہ جیسے ہی جلے گی نا ساتھ ہی پگھلنی شروع ہوگی۔ اس شمع کو جلانے کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری ہے، جلانے والے کی ذمہ داری ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس نے شمع جلا دی اور خود سو گیا، تو شمع جلے گی ساتھ میں پگھلے گی، پگھلتے 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 یہ بالکل جڑ پہ پہنچ گئی، بنیاد پہ۔ اب بھی اگر یہ جاگ جائے تو اس وقت بھی جاگ کر کچھ ضروری کام جو صرف شمع کی روشنی یا کسی بھی دیے کی روشنی میں کیے جا سکتے ہیں وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ سویا رہا یہاں تک کہ پوری شمع جل کے ختم ہو گئی، موم پگھل گیا اور دھاگا ختم ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی ہے، تو اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، اب صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے صبح تک۔ تو اس میں اعلان کرنے والے کا نقصان ہے یا اس کا اپنا قصور ہے؟ بات سمجھ آئی نا؟ اب باہر سے اعلان کرنے والا کہتا ہے نہیں اب تجھ کو اندھیرے میں ہی رہنا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ اس کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے؟ اسی طرح فطرت، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، فطرت کا مطلب ہے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، یہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسی صلاحیت اور اسی نور کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کی مرضی ہے کہ اس نور سے یہ فائدہ اٹھائے اور ایمان اختیار کرے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ شمع جلتی رہے گی، یہ نور، اور آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا۔ اگر اس کی عمر لمبی ہوئی یا کم بھی ہوئی اور یہ شمع بجھ گئی بڑی تیزی کے ساتھ، اب جو باقی زندگی یہ گزار رہا ہے یہ اندھیرے میں گزارنے پر مجبور ہے کہ نہیں؟ وہ تو ایک ہی نور سب کو دیا جاتا ہے۔ یہ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔
تو کفار اور مشرکین کے بارے میں قرآن جہاں یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے مہر لگا دی، کذالک حقت علیہم کلمۃ العذاب، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کہاں جائیں گے؟ عذاب میں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل میں مہر لگا دی. یہاں آیا لیزدادوا اثما، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تاکہ یہ گناہ کرتے رہیں. اللہ چاہتا ہے گناہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ایسا کیا، مطلب یہ ہے کہ جو شمع ان کو دی گئی تھی وہ شمع جل کے اب ختم ہو چکی ہے. اب تو یہ اندھیرے میں ہے، تو اب اللہ چاہتا ہے کہ اندھیرے میں تو پڑے رہیں، کھائیں ٹھوکریں. نیا دیا اب نہیں دیا جائے گا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. پہلے ایمان قبول کر لینا تھا. اب اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقت علیہم کلمۃ العذاب، ان کے بارے میں فیصلہ ہے اب کہ یہ عذاب میں جائیں گے، تو یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تھوڑی لکھ دیا، یہ اب رہے ہی نہیں جنت میں جانے کے لائق، تو کریں گے کیا؟ ان کے پاس وہ دیا ہی نہیں ہے جس کی روشنی میں یہ پل صراط پار کر سکیں. اور اب ان کے پاس چونکہ ایمان کی کوئی رمق رہی ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس خیر اور شر کی تمیز نہیں، تو یہ گناہ ہی کریں گے. لیزدادوا اثما، تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ جب ان کے پاس ہے کوئی نہیں، کرتے رہیں گناہ، اور جتنے یہ گناہ کریں گے اتنے ہی کل قیامت میں ذلیل ہوں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اسی طرح عذاب ملے گا ان کو ذلت آمیز. رہا اب یہ کہ ایمان والے جو ہیں وہ کیوں پریشان ہیں؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے ایمان والو تم پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی حالت پر نہیں چھوڑے گا جس حالت پر تم اس وقت ہو. جو مصیبت اس وقت اس ملک میں مسلمانوں پر ہے یا اس دور میں تھی، یہ ہمیشہ رہنے والی وقتی چیز ہے. اب کچھ لوگ ہیں نشانہ بنیں گے، کچھ دانے ہیں جو کھیت میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد ہی فصل اگے گی. یہ دانے سارے کھیت میں ڈالنے کے بعد ہم لوگ بھوکے اناج سے آری نہیں رہیں گے، ملے گی فصل، لیکن اس کے لیے کچھ دانوں کو قربانی دینی ہے، تو قربانی چل رہی ہے. پریشان نہ ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ اس لیے ہے تاکہ ناپاک اور پاک ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اپنے پرائے کا فرق ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تبارک و تعالی تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر ان حالات میں مبتلا کیوں کیا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی خبر دے دیتے، لسٹ بنا کر فلاں 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 جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے. تو جواب دیا نہیں، غیب کی چیزیں ہیں، غیب ہم نہیں بتلاتے. البتہ لیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، رسولوں میں سے رسولوں کو کچھ باتیں غیب کی اللہ پاک بتاتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تم کو چاہیے اللہ رسول پر ایمان لاؤ، یقین رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر پکا ایمان رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تم کو بڑا اجر ملے گا. دنیا میں اجر کی صورت یہ ہوگی کہ کامیابی ملے گی، حکومت واپس ملے گی انشاءاللہ. یہ جو خواب دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے 700 سال 800 سال حکومت کی، ہم 16 سال کریں گے، ان کو انشاءاللہ 16 سال کی بھی نصیب نہیں ہوگی اب انشاءاللہ. البتہ مسلمانوں کا جو لٹا ہوا سرمایہ ہے وہ واپس آئے. اور آخرت میں تو اجر ملنا ہی ملنا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور جو لوگ بخل کرنے والے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے جو ان کو اپنا فضل یعنی رزق عطا کیا ہے، دولت سرمایہ، وہ ان کے لیے کچھ بہتر ہے. بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ ان کے لیے مصیبت ہے، عذاب ہے. کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کا یہ سرمایہ ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا اور اسے ذلیل کیا جائے گا. یہ حدیث پہلے میں نے سنائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، 10ویں پارے میں آ رہا ہے. ان کا سرمایہ، دولت، پیسہ، جو بھی کچھ ہوگا، ہر زمانے میں دولت کی الگ صورت ہے. سونا چاندی کسی زمانے میں تھا، آج نوٹ ہے، پیسے ہیں. یہ جو سرمایہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں گرمائیں گے. کیسے گرمائیں گے؟ کوئی لوہے کی شکل بنے گی یا اسی طرح گرم کیا جائے گا، اللہ ہی جانتا ہے. اور فتقوا، پھر اس گرم آگ میں گرم کرنے کے بعد اس سے اسی کو داغا جائے گا. جنوبہم، پیشانی، ظہورہم، پیٹھ اور پہلو. وظہورہم، جنوبہم پہلو، ظہورہم پیٹھ. اسی طرح کافروں کے ساتھ بھی ہوگا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو زمین و آسمان کی وراثت اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں اس میں. ویسے ہی ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم ناچ کود رہے ہیں، ہمارا، میرا مکان، میری زمین، میری حکومت، میرا اقتدار، میری دولت، میرا سرمایہ، کچھ نہیں، اللہ ہی کی ہے. جب تک چاہتا ہے تمہارے ہاتھ میں یہ کھلونے کی صورت میں ہے، جب چاہتا ہے تم سے چھین لیتا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، لہٰذا وہ تم کو تمہارے عملوں کا بدلہ دے گا. برائی کا بدلہ سزا اور اچھائی کا بدلہ جزا.